बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर। आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अली अमीन गंडापुर जनाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एग्रेसिव, जज्बाती और इंतहाई, अब मुँह फट कहना चाहिए, वज़ीर आला के मनसब के साथ ये ज़ेब नहीं देता, लेकिन चलें, वैसे तो बदज़ुबान भी कहा जा सकता है, लेकिन चलें हम ये कह सकते हैं जारहाना अंदाज़ वाले वज़ीर आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान के सरगर्म शेर जनाब, उन्होंने आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। बड़ी ख़बर है, लेकिन ये मुलाकात किसने करवाई है, किसकी ईमा पर ये मुलाकात हुई है, और मुस्तकबिल के हवाले से अली अमीन गंडापुर का मुस्तकबिल, ये अचानक रवैये में तब्दीली किस तरह आई, इस हवाले से आपसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक अच्छी ख़बर है। ये अलग बात कि उस अच्छी ख़बर में भी बहुत सी बुरी ख़बरें हैं। अच्छी ख़बर यह है कि पाकिस्तान ने IMF के तमाम वो अहदाफ या शराइत पूरी कर ली हैं जो पाकिस्तान के लिए IMF ने तजवीज़ की थी या हदायत की थी, कहा था, ख़बरदार किया था, वार्निंग दी, जो भी आप नाम कह लें। ज़ाहिर है, जिस तरह कहते हैं कि बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र्स, जब आप मांगते हैं तो फिर आप अपनी मर्ज़ी की शराइत नहीं रख सकते, फिर देने वाले की शराइत होती हैं, जिस तरह IMF करता है पूरी दुनिया में। तो जनाब, ये $1.1 बिलियन की जो एक किस्त है जो कि अदा करनी है या हमने लेनी है, और उसका मुआहदा, ये जो एक होता है ना कि स्टाफ लेवल का मुआहदा जो है वो हो जाएगा, उसके बाद ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड में ये मामला जाएगा, तो वही मार्च के आखिर या अप्रैल के पहले हफ्ते में इसका फ़ैसला हो जाएगा। उसकी वजह, जिस तरह मैंने आपको बताया कि तमाम IMF की शराइत पहले ही मान ली गई हैं। कुछ शराइत जो हैं वो 16 माह की जो हुकूमत थी PDM की, उसमें मानी गई, कुछ निगरानों ने हम पर मेहरबानी की। अब शराइत में ज़ाहिर है बिजली महंगी करना, गैस महंगी करना और ये सारी चीज़ें शामिल हैं। लेकिन अच्छी बात है, जो नो मुंतखब बल्कि नो हल्फ याफ्ता या जो भी कहें, मुंतखब तो वो नहीं है, जो वज़ीर ख़जाना है, उन्होंने ये जो बात की है कि जनाब अब टैक्स बेस को वाइडन किया जाएगा, कैशलेस इकानमी को ख़त्म किया जाएगा। आप जिधर जाएंगे जनाब ATM आपके पास होगा, आप अपनी ऐप से पे करेंगे, ऐप के ज़रिए पे करेंगे। जिस तरह आजकल हम लोग घरों में बैठे हुए बिजली के बिल पे करते हैं, गैस के बिल पे करते हैं, बच्चों की फ़ीसें अदा करते हैं, दीगर मामला जो है, यहाँ तक कि आप ग्रॉसरी ख़रीदें तो ऑनलाइन पेमेंट करें, आपके घर पहुँचा दी जाती है अगर आपके पास ये सहूलत है। अब तो आपको पता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हामिल जो ख़वातीन हैं, बज़ाहिर वो नाख़्वानदा हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन वो भी, उनके पास भी ATM है, ATM कार्ड्स हैं, वो उनको इस्तेमाल करती हैं, तो उसी के ज़रिए। तो ये अच्छी चीज़ है। यानी जिस तरह उन्होंने थोक, परचून, रियल स्टेट और ज़रूरी आमदनी पर टैक्स की बात की है, तो इससे टैक्स का जो बेस है वो ब्रॉडन होगा, पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। तो अब ये तो अच्छी खबर है। अब जो इसमें जो बुरी खबरें थी मैंने आपको बता दिया है कि बिजली, गैस, इसमें महंगाई, सब्सिडीज़ ख़त्म होंगी आम लोगों के लिए, इसके साथ साथ खवास के लिए भी। तो अली अमीन गंडापुर ने आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। ये मुलाकात बिल्कुल 1 या 2 दिन के बाद हुई, जब अली अमीन ने तसादुम की एक पॉलिसी या राह इख्तियार की, जिस पर मैंने बाकायदा एक वीडियो की, और वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये तो एक किस्म का बगावत का ऐलान कि आप अपनी मर्ज़ी मरकज़ पर थोपें, ऐसा नहीं है। जो आइन और कानून, जो मुरवजा कवानीन है, उसके मुताबिक चलना पड़ता है, चाहे आप वज़ीर आला हों, गवर्नर हो, वज़ीर आज़म हो, सदर हों, जो सबके जो इख्तियारात हैं वो मुतय्यन हैं आइन में और कानून में। और वो चीफ़ सेक्रेटरी की तैनाती के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये उन चीफ़ सेक्रेटरी शहाब अली शाह के साथ भी ज़्यादती है, उनके जो करियर है उसके साथ भी ज़्यादती। लेकिन इन्होंने एक ही शख्स को नामज़द किया है कि जिसको चीफ़ सेक्रेटरी तैनात किया जाए, जो कि ग्रेड 21 का अफसर है।
اب عام طور پر جو چیف سیکرٹریز ہیں ان کی جب تعیناتی عمل میں لائی جاتی ہے، ویسے تو وزیر اعظم کی ثوابدید ہے، لیکن وہ 22ویں گریڈ کا سینئر موسٹ آفیسر ہوتا ہے، اور اس طرح آپ اگر ایک 21ویں گریڈ کے افسر کو نامینیٹ کریں گے یا اس کی تقرری چاہیں گے بطور چیف سیکرٹری، تو اس کے ساتھ اس لیے زیادتی ہے کہ آپ اس کو لوگوں کی نظروں میں لا رہے ہیں کہ وہ جونیئر افسر ہے، آپ اس کو کسی مخصوص وجہ سے لگا رہے ہیں، یا تو وہ آپ کا منظور نظر ہے یا رشتہ دار ہے یا اس کے کوئی روابط آپ کی جماعت کے ساتھ ہیں یا ہمدردیاں ہیں، جبکہ سینئر آفیسرز موجود ہیں۔ اور دوسرا، آج مجھے ویسے ہو سکتا ہے میرا خیال گمان غلط ہو، لیکن مجھے ایسے لگا کہ شاید فی الحال اسی تنخواہ پر گزارا کریں گے یہ موجودہ چیف سیکرٹری ہیں ندیم اسلم چودھری صاحب، جو کہ گریڈ 22 کے آفیسر ہیں، جو نگران دور میں یہاں پر چیف سیکرٹری لگائے رہے، کہ شاید وہی کنٹینیو کریں، کیونکہ علی امین گنڈاپور نے اس موقع پر بعد میں جو میڈیا سے باتیں کی اس میں انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے بھی بڑا زبردست کام کیا ہے اور میں ان کی کارکردگی سے بڑا مطمئن ہوں۔ ظاہر ہے بیوروکریسی ہے، آپ کسی کے منہ پر یہ تو نہیں کہہ سکتے، وہ قریب ہی کھڑے تھے، کسی کے منہ پر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے اس کی کارکردگی اچھی نہیں ہے، کل کو کیا پتہ ہے وہ چیف سیکرٹری جو ہے وہ پھر آپ نہ ہوں اور وہ دوبارہ آ جائے یا کسی اور اعلیٰ عہدے پر تعینات ہو۔ تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ ہماری کوئی نہیں ہے، ہم سیاست اپنی جگہ، لیکن میں ریاست کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کے لیے سب کچھ مل کر کام کریں، بڑی اچھی۔ اب یہ جو باتیں ہیں یہ آج جو انہوں نے کی ہیں میں اس کی تعریف کرتا ہوں، لیکن یہ جو 4-5 دن پہلے تک ان کا جو رویہ تھا جارحانہ، جو زبان وہ استعمال کر رہے تھے صدر کے لیے، وزیر اعظم کے لیے، قومی اسمبلی کے لیے، اس کے بالکل برعکس تھا، اور اس سے آپ کو یہ بخوبی احساس ہو جاتا ہے کہ کسی جانب سے ان کو یہ باور کروایا گیا ہے کہ حضور آگ سے مت کھیلیے۔ دو چیزیں اب اس میں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس میں عمران خان کی رضامندی شامل ہے کہ ٹھیک ہے جارحانہ رویہ دکھاؤ، اگلا بات پر راضی ہو، تھوڑے سے پیچھے ہو جاؤ، اپنا موقف بیان کرو، پھر جارحانہ ہو جاؤ، جو پالیسی ہو سکتی ہے، اسٹریٹجی ہو سکتی ہے ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کو یہ باور کروایا گیا ہو کہ حضور آپ خود بڑی سلپری وکٹ پر کھیل رہے ہیں۔ اب وہ میں تھوڑی سی میں آپ کے ساتھ وضاحت کے ساتھ یہ بات ایکسپلین کر دیتا ہوں، کھول دیتا ہوں۔ گزشتہ روز ہی الیکشن کمیشن میں ایک کیس پینڈنگ ہے 2020 سے علی امین گنڈاپور کی ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے، کہ ان کے پاس کوئی زمین تھی جس کو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا، کافی زیادہ اراضی تھی، کوئی گاڑی کا معاملہ تھا، ان کے کوئی سیاسی حریف ہیں جنہوں نے وہ کیس، اور اس پر بڑی سماعتیں ہوئیں اور بالآخر یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ الیکشن کمیشن کا 2 رکنی جو ممبر بینچ کہہ لیں جو بھی، وہ انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ گزشتہ روز وہ فیصلہ سنایا گیا اور نوٹس دیا گیا کہ جناب آپ پیش ہوں۔ 27 مارچ کی تاریخ دی الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈاپور کو کہ بذات خود آپ پیش ہو کر یہ وضاحت کریں کہ آپ نے اپنے گوشواروں یا اثاثہ جات میں یہ غلط بیانی کیوں کی ہے، اس کی وجہ سے تو آپ کی صوبائی اسمبلی کی سیٹ جا سکتی ہے، یعنی اب تو وہ صوبے کی سیٹ پر وزیر اعلیٰ بنے، تو وہ سیٹ اگر صوبے کی اس سے ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں، ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، تو چیف منسٹرشپ تو گئی۔ اور پھر تقریباً 26 کے قریب مقدمات کا سامنا ہے، جس میں دہشت گردی کے مقدمات بھی ہیں، 9 مئی کے حوالے سے بھی مقدمات بھی ہیں، اسلحے کے بھی، بہت حملہ کرنے کے، اقدام قتل کے، پتہ نہیں کون سا مقدمہ ہے جو ان پر قائم نہیں ہے، اور زیادہ تر مقدمات جو ہیں وہ پنجاب میں درج ہیں ان کے خلاف۔ خیبر پختونخوا میں شاید اکا دکا 2-4 مقدمات ہوں، باقی تقریباً 20-22 مقدمات ان پر یا تو اسلام آباد میں درج ہیں یا پنڈی میں ہیں یا پنجاب کے دیگر علاقوں میں ہیں۔ تو ان کو یہ بھی احساس دلایا کہ جناب ایسا نہیں کرنا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے صوبے میں ہماری صوبے کی یہ ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، یا آپ اس کو یہ کہیں کہ سینسٹیوٹی کا تقاضا ہے کہ ہمارا صوبہ خاص طور پر مرکز سے تصادم کی پالیسی نہیں اپنا سکتا۔ یہاں پر بہت سے ایسے معاملات ہیں
سینسٹیو ہیں چونکہ نیچر میں، جیسے کہ افغانستان کا بارڈر، دہشت گردی، وہاں مرکز کی جو فورسز ہیں، چاہے وہ آرمی ہو، چاہے وہ پیراملٹری فورسز ہوں جس کو ہم ایف سی یا رینجرز کہتے ہیں، چاہے وہ دیگر وفاقی ادارے ہوں جس میں ہماری پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، جس میں آئی ایس آئی ہے، جس میں انٹیلیجنس بیورو ہے، دیگر ادارے ہیں، تو ان کا ایک سٹیک ہے. سٹیک سے مراد وہ سیکیورٹی پر مامور ہے. پھر اسی طرح ہمارے صوبے میں جو کور کمانڈر پشاور ہیں، ان کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. اسی سیکیورٹی کی وجہ سے ایک آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے. اور اگر صوبے کا وزیر اعلیٰ وہ مولا جٹ بن کے ہر وقت للکارتا پھرے اور مرکز کے ساتھ، تو یہ تو اس طرح ہے کہ جیسے کہ خدا نخواستہ کہ آپ کسی دوسرے ہاسٹائل ملک میں رہتے ہیں، دشمن ملک کے آپ کوئی والی وارث ہیں، اور آپ جس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں وہ آپ کے دشمن، تو ان کو یہ چیزیں باور کروائی گئی ہیں کہ حضور اس طرح آپ کا گزارا نہیں ہوگا. اگر آپ نے اقتدار میں رہنا ہے، وزارت اعلیٰ کے جو ششکے ہیں وہ انجوائے کرنے ہیں، پروٹوکول اور یہ سارا کچھ اختیارات اپنے جیسے بھی ہیں، تو پھر آپ کو بانی سے خود کو دور کرنا پڑے گا، ان کے بیانیے سے خود کو دور کرنا پڑے گا، اور گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے، مرکز میں شہباز شریف کی حکومت ہے، یہی گراؤنڈ ریالٹی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جو $1 ملین کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا آج جس طرح وہ احسن اقبال کے ساتھ کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کر رہے تھے، مسکرا کے احسن اقبال نے بات کی، انہوں نے بات کی، علی امین گنڈا پور نے بات کی، تو اس کے بعد بانی چیئرمین عمران خان کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا وہ علی امین کو بھی گالیاں دیں گے؟ کیونکہ وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب مریم نواز گئیں، وہ پنجاب میں لیڈر آف دی اپوزیشن جو بھی تھے، جنہوں نے انتخاب لڑا مریم کے خلاف اور ہار گئے، رانا آفتاب احمد خان، جب مریم نواز ان کے پاس گئیں، سلام وغیرہ کیا، حال احوال پوچھا، ان کو تعاون کی پیشکش کی، اور انہوں نے آگے سے اس طرح کیا، تو سننے میں آیا کہ عمران خان نے ان کو ٹھیک ٹھاک سنائی ہیں اپنے میسنجرز کے ذریعے کہ یہ کیا کیا ہے، وہ چوروں کے ساتھ تم اس طرح کر رہے ہو. تو یہ اب ظاہر ہے عمران خان کے نزدیک تو احسن اقبال بھی چور ہیں، شہباز شریف بھی چور ہیں، اور چوروں کے ساتھ بقول عمران خان، ان چوروں کے ساتھ ان کا منتخب بھاری مینڈیٹ والا وزیر اعلیٰ آ کے کیا کہتے ہیں وہ مفاہمت بڑھائے، تو کیا یہ عمران خان کو قبول ہوگا، یا یہ سب کچھ عمران خان کی ایما پر کیا گیا ہے؟ 1-2 دن میں چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ عمران خان کا اس پر رد عمل کیا آتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا سرکاری سطح پر رد عمل کیا آتا ہے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.